وجعلنا بینہ و بین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے. اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے. الذی بارکنا حولہ قرن ظاہرتن، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے، امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے. وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا. اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے. اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی. اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین. تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. وَمَزَّقْنَاهُمْ، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے. خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے. یمن بہت بڑا مرکز رہا ہے تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغلائے، دھوکہ دے، سبز باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم.